یہ تو نہیں پتا کہ پہلے کیا بات ہوتی رہی ہے. میں ایک بات یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے پاس قرآن مجید مطلب اصلی حالت میں موجود ہے, زبر زیر کا بھی فرق نہیں ہے جی. رسول پاک کی صلی اللہ علیہ سنت جو ہے وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے. علماء کرام جو ہیں وہ جمعے کو خطبے دیتے ہیں. مطلب جتنی تعلیمات اسلام کی محفوظ ہیں اتنی اور کسی مذہب کی نہیں ہے. لیکن جو نتیجہ ہے اس کے مقابلے میں کہ سب سے جو بری حالت ہے اخلاقی لحاظ سے, قانونی لحاظ سے, وہ اس وقت مسلمانوں کی ہے. ان کا نہ کوئی آگاہ ہے, نہ پیچھا ہے, نہ کوئی اسلام ہے, نہ کوئی اخلاق ہے, کوئی چیز نہیں ہے. اب جب ہمارے پاس تعلیمات بھی ہیں, علماء ہمیں سمجھاتے بھی ہیں, ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ہماری پستی کا سبب کیا ہے, اور ہم یہ بھی علماء کرام ہمیں بتاتے ہیں کہ کس مطلب جیسے آپ فرما رہے تھے کہ ایمان کی کمزوری ہے, ایمان کو مضبوط کیا جائے. لیکن یہ نظر کچھ نہیں آتا, نہ ایمان مضبوط ہمارا ہوتا ہے, نہ ہمارا کوئی عمل بہتر ہو رہا ہے, نہ ہمیں کوئی ایسا لیڈر نظر آ رہا ہے جو ہماری رہنمائی کر سکے. حکومتیں جو ہیں ان کے پاس ذرائع بڑے ہیں, لیکن کوئی ایسی نہیں. وہ جو غیر مسلم ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, وہ ہر چیز میں منظم ہیں, بڑے آرگنائز انداز سے وہ کام کر رہے ہیں. ہمارے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہمارے کچھ چیز نظر نہیں آ رہی. اس کی کیا وجہ ہے؟ عمل بھی کیوں نہیں ہوتا؟ آپ نے جو کہا نا کہ غیر مسلموں کے پاس کچھ نہیں, یہ تو آپ کی نہیں صحیح تشخیص. ان کے پاس تو سارے ذرائع وسائل ہیں, ہمارے پاس ان کے مقابلے میں بہت تھوڑے ہیں. وہ تو چھائے ہوئے ہر چیز ان کے پاس ہے, میڈیا ہے, دولت ہے, وسائل ہیں, یہ تو انہیں کے پاس ہیں. یہ تو نہ آپ کہیں کہ ان کے پاس کوئی. تعلیمات کے بارے میں آپ دیکھیں, تعلیمات جو ہے اس کو کوئی ٹچ کرتا. آپ کہتے ہیں قرآن ہے, قرآن مجید کو دیکھ لیں کہ برکت کے لیے خطبے کے آغاز میں ایک آیت پڑھ لیتے ہیں, پھر بھول کر بھی نہیں پیچھے مڑ کر دیکھتے کہ آیت کیا تھی, اس میں مضمون کیا. اس کی بجائے قصے, کہانیاں, اپنے بنائے ہوئے شعر وغیرہ, تفریح. کہ لوگ کہتے ہیں ادھر یار تماشا دیکھتے ہیں, تھوڑی دیر سے مولوی کے پاس جاگری مزہ لے آئے. کوئی نہیں. اللہ کے رسول جب خطبہ کے لیے کھڑے ہوتے پروفیسر صاحب, جو حتیٰ کہ آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی اور آواز جو اونچی ہو جاتی, اور نیچے بیٹھا میں ایسے ہی سمجھتا تھا کہ جیسے کوئی حملہ آور آ رہا ہے اور یہ شخص اعلان کر رہا ہے کہ بچ جاؤ بچ جاؤ. وہ لطیفے نہیں ہوتے تھے. اب آپ دیکھ لیں, مجھے دکھائیں نا مسئلہ. آپ کہتے ہیں ایمان بتاتے, ایمان کہاں بتاتے؟ ایمان کی بجائے اپنے اپنے فرقے, ہر مسجد کے اوپر لکھ دیا کہ یہ بریلویوں کی ہے, یہ دیوبندیوں کی ہے, یہ شیعوں کی ہے, یہ فلاں کی ہے. کہاں ہے اسلام؟ دین یہ کہتا مسجد ساری اللہ کی. جو شخص بھی قبلہ رخ نماز پڑھا رہا, کہاں کس دین نے ہمیں اجازت دی کہ ہم سوال اٹھائیں یہ فلاں فرقے کا؟ صحابہ کرام کے آخر دور میں یہ سارے فرقے پیدا ہو گئے. اب تو کچھ نرم ہے, بہت سخت سر کاٹتے تھے. نجدہ خارجی تھا, ابن زبیر تھے, بنو امیہ تھے. 1 سال میدان عرفات میں تینوں نے اپنے کیمپ لگائے تھے, اور بالکل ایک دوسرے سے خون ریزی ان کی جاری تھی. مسلح پر کبھی وہ کھڑے ہو گئے, حضرت ابن عمر کے ساتھ نہیں تھے کسی کے ساتھ, مگر جب کوئی نماز پڑھاتا پڑھ لیتے. لوگوں نے کہا ویسے ساتھ نہیں دیتے. کہا فرمایا یار مسلمانوں کی خون ریزی میں ساتھ دوں, نماز جو ہے یہ حی علی الصلاۃ. جب بھی کوئی کہے گا نماز کیوں نہ میں پڑھوں؟ نجدہ پڑھاتا خارجی, قرآن نہیں پڑھ رہا, قبلے کی طرف روک نہیں. اب یہ سب کی جب پروفیسر صاحب نہیں سمجھ میں آتا, ہر شخص لکھ رہا امام صحیح العقیدہ ہونا چاہیے. اب صحیح العقیدہ وہی کہ میرا فرقہ, بس. جب نماز ہی نہیں مل کر پڑھنی, اور دین کا کیا ہوگا؟ کافر تماشا نہیں ان کا بنائیں گے تو کیا بنے گا؟ اس لیے آپ نہ کہیں کہ سب کچھ محفوظ ہے. سب کچھ محفوظ ہے الماریوں میں, ورنہ کوئی نہیں. ملاؤں کی زبان پر جھوٹی روایتیں. آپ بڑے سے بڑے عالم کو لے لیں, میں کیا نشاندہی کروں, جو اسمبلیوں میں جا کر درس دیتے ہیں نا, ان کا حال یہ کہ وہ جھوٹی حدیثیں بیان کرتے ہیں, اور جب پوچھتے ہیں مانتے ہیں. بڑے شہر کے عالم ہیں بہت مانتے ہیں کہ واقعی ٹھیک نہیں. ہم نے اخبار نویسوں کو جوید چودھری کو لکھا کہ آپ ان کا کالم شائع کیا, یہ لکھو ساتھ کہ یہ کوئی حدیث نہیں, یہ بالکل کہتے توبہ توبہ میں ان کے خلاف لکھ لوں. اب بت بنے ہوئے. اس لیے آپ یقین جانیں, نہ کہیں قرآن ہے مسجد میں, نہ حدیث ہے. نام ہے ان کا حدیث کی جگہ موضوع روایتیں, من گھڑت, جن کو علماء نے چھانٹ کر پھینک دیا نا, الگ ہے شعبہ موضوعات, گھڑی ہوئی حدیثیں ہر مولوی کے پاس ہوا. شب برات آ گئی, معراج آ گیا, فلاں. کوئی خوف خدا نہیں کر رہا کہ یہ تو گھڑی ہے. علماء نے نام ہی ان کا موضوعات رکھا, اور بتایا گیا فلاں دجال نے گھڑی ہے, ساتھ ساتھ نشاندہی. وہ اقبال کی بات ٹھیک ہے کہ صوفی اور مولوی دو تھے نا, وہ قوالی میں پھنس گیا, ان کو بھی قرآن ہضم نہیں ہوتا. قوال کی دھنوں پر ہی انہیں نا سرور آتا. مولوی جو ہے اس کا کیا از خطیب و دیلمی گفتار ہو, با ضعیف و شاذ و مرسل کر,
نہ صحیح بخاری نہ مسلم دہلوی نے لکھا، خطیب نے لکھا، یہ تو وہ لوگ ہیں جو ردی لکھتے تھے، ان کی ضعیف اور موضوع. اس لیے آپ روئیں، ماتم کریں کہ رہبر جو ہے نا وہ گمراہ ہو چکے، کہیں ان کے پاس وہ دین نہیں ہے، ورنہ یہ حشر نہ ہوتا. یہ بالکل نوحہ ہے جو میں پڑھ رہا ہوں. اگر مسجدوں میں ایمان ہوتا اور خطیب کے اپنے اندر بھی ہوتا تو 7 دن تو لوگوں میں بجلی بیٹری چارج رہتی، لوگ جاتے تو تقویٰ ہوتا، خوف خدا لے کر جاتے. اب کیا بحث ہیں کہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں، وہ کہیں جو پڑھتا پیچھے اس کے میں پتھر. 1400 سال ہو گیا یہ مسئلہ نہیں حل ہوتا کہ مفتی جو ہے اس کی نماز ہے کہ نہیں، ڈھیر لگا رہے ہیں کتابوں. اس لیے آپ نہ کہیں کہ ان کے پاس سب کچھ ہے، بس وہ کتابوں میں لکھا ہوا. مسلمانی در کتاب، مسلمانہ در گو. سچے مسلمان قبروں میں چلے گئے، اسلام کتابوں میں پڑھ رہا ہے. نہیں، آج ان کا اپنا نقصان بھی ہے، نہ لوگ آنے دیتے ہیں. اگر لوگوں کو صحیح بتائیں وہ مفتی ناراض ہو جاتے ہیں. مسجدیں ہیں وہاں بن گئے، ممبر بنے ہوئے ہیں، کوئی اس کا چیئر بنے، پریزیڈنٹ بنا. مسجدوں میں بھی کمیٹیاں، وہ عالم کو دبا کر رکھتے ہیں. اگر وہ ذرا نہیں ان کی مرضی، چلو جی مولوی صاحب چھٹی. ان پڑھ جو ہے نا وہ مسجد پر قابل. عالم بیچارے کو یہ فری ہینڈ ہی نہیں ملتا کہ وہ حق بات کہ یہ تو شکر کریں. میں اللہ تعالیٰ کی شکر ادا کر رہا ہوں. کئی بار میں نے کہا یار میری اپنی زمین نہ ہوتی تو میں بھی ایسے ہی ہوتا کہ جو لوگ کہتے. اب آپ سنتے ہیں نا کئی سال ہو گئے، ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں کہ میں کوئی نہیں اس بات کا پابند کہ یہ اہل حدیثوں کی مسجد ہے. جو بات حق ہوگی بریلویوں کی ہوگی، میں اوپر کھڑا ممبر کے کہوں گا کیا رضا خان کی یہ بات حق، اور کہتا ہوں. آپ نے سنا نہیں میں اس کو رحمت اللہ علیہ کہتا ہوں. ناراض ہوتا میں نے کہا رحمت پر آپ کا قبضہ، وہ عالم نہیں تھا. اختلاف الگ ہے، ہم بھی سمجھتے ہیں کہ بات ہے اس کی درست نہیں، مگر ہماری ساری صحیح ہے. ہم پر وہی آتی ہے. جینے دو لوگوں کو کہ جو عالم کوئی رائے پیش کرتا اس کو پڑھو، وزنی ہے تو قبول کرو، ورنہ اختلاف ادب سے کرو کہ ہمارے خیال میں یہ بات درست نہیں. بس اس سے آگے جہنمی کافر کی یہ حق کیا آپ کس نے دیا؟ وہ کلمہ نہیں پڑھ رہے. تو پہلے تو یہ وحدت امت جو میری کتاب ہے نا، مشرق مغرب میں اس کو پھیلایا. ہر جگہ تحفہ دیں کہ کوئی کلمہ ہے نا اس کو جو کافر کہے گا وہ خود کافر ہو جائے گا. کلمہ پڑھنے کے باوجود آپ اس کو کافر کہیں، آپ اس کے مسئلے کو کہیں کہ میرے خیال میں یہ بات جو ہے نا یہ صحیح نہیں معلوم ہوتی، غلط. بس کفر جو ہے کہ وہ کہے کہ میں نہیں رسول اللہ کو مانتا. اس نے کہا اس کی مسجد میں تو اشہد ان محمد رسول اللہ مناروں پر ہو رہا، اس کے بعد وہ کافر کہاں رہا؟ اختلاف کرنا یہ کہو کہ یہ بات تحقیق کی روشنی میں درست. جیسے حدیث پاک میرے بھائی نے کہ اس پر جم گئے، شمالی اتحاد سے ویر شروع کر دیا اور بعد میں ایرانی حکومت سے بھی ٹکر. وہ امریکہ کو فائدہ ہو گیا، یہ بھی کچھ لے گئے، ایران کے بھی پیچھے پڑ گیا. اگر یہ سمجھتے یار یہ شیعت سنیت کا وقت نہیں ہے، یہ باتیں فارغ ہوں گے تو دیکھی جائیں گی. وہ خلیفہ صحیح بنے تھے یعنی وہ تاریخ ہے. اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، قیامت کو مانتے ہیں، ساری دین کی باتیں مانتے ہیں. اس پر ہم اکٹھے ہیں، اس کی فکر کریں جو قائم کرنا ہے. کسی نے اچھی حکومت کی ہے بسم اللہ، اگر نہیں کوئی کہتا نہیں حضرت ابوبکر عمر اچھی نہیں حکومت کی، تاریخی ہے معاملہ. اس میں دین کی کیا بات آ گئی کہ وہ مومن نہیں وہ کافر نہیں. مگر یہ پروفیسر صاحب بات ہے بڑے کھلے دل کی، کیا کروں. میری تو چونکہ عمر گزر گئی، میں قادیانیوں کا بھی سب ان کے ربا میں جا کر سب کچھ میں نے پڑھا. جانتا میں ان مولویوں کی طرح نہیں کہ جانتے کچھ بھی نہیں تبصرے کرتے رہے. جانتا ہوں کیا گمراہی ہے اور باقی باتیں کیا صحیح. پرویز کا بھی پڑھتے نہیں، کیا پرویز غلام ہے ایسا تھا. جب کہتا ہوں کوئی کتاب دیکھی ہے، نہیں مولوی کہتے ہیں وہ کافر. کرنے کی بات ہے یار، پڑھو، کچھ غلطی ہوگی وہ بھی آپ اللہ وجل بصیرت پروفیسر صاحب بات ہونی چاہیے. جو کہیں پیچھے روشنی ہونی چاہیے کہ یہ ہے دلیل بیس کی. باقی کافر وغیرہ کی باتوں میں نہ الجھیں. تو آپ یہ خیال کرتے ہیں نا کہ ان کے پاس سب کچھ ہے، کچھ نہیں. انہوں نے لپیٹ کر رکھا ہوا ہے. آپس کے فرقے ہیں، جھگڑے ہیں، کوئی محبت نہیں، پیار نہیں.